سے سلام. معذرت چاہتی ہوں دیر سے آنے کے لیے، لیکن ماشاءاللہ ٹریفک اتنی کم ہو گئی ہے پشاور میں. آپ کو جیسے پتہ ہے پچھلے 2-2.5 سال سے جو غیر قانونی حکومتیں اپنے آپ کو حکومتیں کہتی ہیں، ہم ان کو ڈاکے بولتے ہیں، اپریل 2022 سے لے کے آج تک جو تباہی پھری ہے پورے پاکستان میں تو تھی ہی. کیونکہ میں اس صوبے سے ہوں، اس شہر سے ہوں، میرا گاؤں یہاں پہ ہے، تو میں فوکس اپنے علاقے پہ کروں گی. سارے خیبر پختونخوا سے جہاں پہ بد امنی زبردستی پھیلائی جاتے ہیں، جہاں پہ دہشت گرد امپورٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا اثر ہوا ہے کہ ہمارے اس شہر میں ٹریفک بڑھ گئی ہے، کرائم یعنی جرائم بڑھ گئے ہیں. کیونکہ غربت، جب بد امنی ہوگی غربت ہوگی. لیکن یہ جو ماشاءاللہ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ کہ 4 بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، 4 بزنس مین بھائیوں کو جو پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نیو لوز، کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کہ آپ اب اپنا ذرائع معاش اغواکاری سے بنائیں گے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں. جن کو مشرف کا دور یاد ہے، ہم تب چھوٹے تھے، اتنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، بٹ یہاں پہ جب کوچی بازار پشاور صدر میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میڈم بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں، کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا رہے ہیں. کہتے جی گوانٹانامو بے، سڑکوں سے لوگ کوئی زخمی، کوئی چرسی، کوئی بھنگی، اس کو اٹھا کے دھلا کے گوانٹانامو میں بھیج دیا جاتا تھا 1 کروڑ کی قیمت. یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا جی کیا مذاق ہے، کیا کہانیاں ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ چیزیں اب آپ کو سرخیوں میں نہیں نظر آتی ہیں. جو لوگ امریکہ سے گوانٹانامو بے سے رہا ہوئے، مارے کھا کے فورسڈ فیڈنگ، اس کا میں بتاؤں گی نہیں کس قسم کی وہ فورسڈ فیڈنگ تھی، کیونکہ انسانیت سے بھی گری ہوئی فورسڈ فیڈنگ تھی. وہ لوگ آ کے بتاتے کہ جی امریکہ والی بھی سر پیٹ رہی تھی کہ کیا ہمیں بھیج دیا 1 کروڑ کے بس. تو یہ اغوا کرنا، اٹھانا، مارنا، پیٹنا. معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، تو میں ہر اینگل سے بات کر رہی ہوں. مجھے حق ہے بات کرنے کا. بے شک آج سنا ہے کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے ہمارے بولنے کے حق پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دیا، بٹ چلو دیکھی جائے گی. روک تو ہمیں سکتے نہیں، سزا ہی دیں گے نا، تو لے لیں گے سزا. ویسی سزا 2.5 سال سے کھا رہے ہیں، تھوڑی اور لے لیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں حلال رزق کمانا چاہتا ہے، یا فیکٹری لگاتا ہے یا انڈسٹری لگاتا ہے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے، حلال کھلانا چاہتا ہے. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں، سیال کوٹ میں، کل ملا کے میں نے سنا ہے کہ 75 سے لے کے 150 تک انڈسٹری بند ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ مار دینے کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی حلال نوکریاں ان سے چھین لو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں، یا بندوق پکڑ لیں، یا چوریاں کریں، یا ڈاکے کریں. اور یہ وہ حکومت ہے جو بڑے وعدے، SIFC اسپیشل پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا تھا کہ 75 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے، بارش ہوگی پیسوں کی. آپ کے گھروں میں آئی ہے وہ بارش؟ میرے گھر میں تو نہیں آئی. بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں، لیکن بل ضرور آتا ہے. پانی، اسکول، ہسپتال، ایسی باتیں مت کرو ہم سختی سے گزر رہے ہیں. بھائی کون سی سختی سے آپ گزر رہے ہیں؟ اور یہ کب سے 77 سال سے سختی پاکستان کی نہیں ختم ہوتی؟ UAE میں ختم ہوگی سختیاں، سعودی میں ختم ہوگی، ان کے پاس تو تیل بھی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، جوتے بھی، سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کو جو 1% طبقہ ہے کھائے جا رہا ہے. نہ ان کے جوتے کم ہوئے، نہ ان کی شادیاں 12 20 دن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. ہیرو انہوں نے پہلے تو انڈیا سے کپڑے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غربت کدھر ہے اور یہ مالدار کدھر ہے. ٹو کم بیک ٹو ٹوڈیز پوائنٹ، 2 ایشوز ہیں. معظم بھائی صاحب نے بات کی شناختی کارڈ کی. کل صبح میرے حجرے میں اوپن ڈے تھا، پبلک ڈے میرے حلقے میں. 2 بندے آئے، کہتے میڈم میں جانتی ہوں ان کے خاندانوں کو، میرے گاؤں کے قبرستان ہمارے اکٹھے ہیں. کہتے جی 77 سال سے تو اسی ملک میں پلے بڑے ہیں. میری بیوی کا بھی شناختی کارڈ کینسل کر دیا ہے، میری ماں کا بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا کارڈ چاہیے تو لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور آج کل KPK والے زیادہ سے زیادہ مارے کھا رہے ہیں، تو آپ ان کے شناختی کارڈ ہی کسی فورن کنٹری کے بنا دو، کیونکہ اگر وہ آواز اٹھائے گا افغان ہے بند کرو اس کو.
اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے اس کو اٹھا لو، اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل، اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا، دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے آئی ڈی کارڈ. کہتے میڈم ہمیں تو نہیں پتا. میں کہا جی بالکل صحیح ہے. میں نے اسمبلی کی فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، میرا سوال اسمبلی کی فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل کرے، کس بیسس پہ.